بہت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ ہے میرے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سودے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ موت۔ صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنا ویژن کیا بنایا تھا؟ وہ موت کے جھٹکے کے بعد کا انویسٹمنٹ تھا۔ پوری زندگی جیتے تھے اللہ کو راضی کرنے، تاکہ موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی، موت حلق یعنی جو روح حلق میں آنے کے ساتھ ہی اس وقت سے ہی تیاری ہو جائے جو ہم نے اب تک انویسٹ کیا ہے۔ اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی، اب چلو ساتھ ہے میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بفہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبان تھی، اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ شعبہ خواتین کے ذریعے مقصود توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے آخرت سیریز کے لیے سٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے آخرت سیریز کے عنوان کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کی جو نشست ہے وہ میں آپ لوگوں کو سوالات اور جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ ماشاءاللہ آج سے یہ مہینہ ختم ہونے تک محترمہ امت المتین آخرت سیریز پر تقریر دیں گے، اور ان کے آج کے آخرت سیریز کا عنوان ہے موت کیسے آئے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد،
آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے موت کیسے آئے گی۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے شعبے خواتین IREF کی جانب سے جو پارہ اما یعنی آخری 30واں پارہ جو قرآن مجید کا ہے، اس پر جو ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا، اس کو ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد جیسے کہ ماشاءاللہ ناظم جلسہ نے آپ کو بتایا ہے کہ آخرت سیریز آج سے ہم اس کو اس دسمبر کے مہینے میں مکمل انشاءاللہ کریں گے، تاکہ ہم کو اس 30ویں پارے میں جو سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک ہم نے ماشاءاللہ اللہ کی ان آیات پر غور و فکر تدبر کیا ہے، اس آخرت سیریز کے ذریعے ہم اس پر اور غور کریں اور مزید قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ جڑ جائیں۔ اس آخرت سیریز کے ضمن میں جو پہلا عنوان ہمارا ہے موت کیسے آئے گی، یہ عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے جو ایک سوال کی شکل میں ہے کہ موت کیسے آئے گی، آئیے سب سے پہلے یہ جو موت ہے اس کے بارے میں ایک عام طور پر ایک انسانی ذہنیت، ایک انسانی سوچ موت کے تعلق سے کیا ہے یہ پہلے جان لیتے ہیں۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے انسان اس دنیا میں جی رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس زمین پر پیدا ہوگا، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ چاہے انسان کسی بھی مذہب کو مانے، یعنی کوئی انسان اگر ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، یا پھر کوئی آستک ہو یا ناستک، یعنی ایسا بھی شخص کوئی ہے جو کسی بھی الہ پر، کسی بھی معبود کو ہی نہیں مانتا، لیکن ایک بات جس کے اوپر پوری انسانیت متفق ہے وہ یہ ہے، اس بات کے اوپر متفق ہے کہ جس طرح ہم پیدا ہوئے ہم سب کو کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی لمحہ ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، ہم کو موت آنے ہی والی ہے، چاہے وہ آج آئے، چند سیکنڈ بعد آئے، ایک ہفتے کے بعد آئے، ایک مہینے کے بعد آئے، ایک سال کے بعد آئے، جو بھی وقت مقرر ہے اس پر ہم کو موت آنے ہی والی ہے۔ تو جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا، جب ایسے لوگ بھی موت پر یقین رکھتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہم سب مسلمان جو یہاں ہیں، جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو جب ہم سب کو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے کے بعد معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، تو موت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں ہم کو بتانی ہے۔ تو موت کو یاد کرنے کے لیے، موت کے بارے میں بات کرنے کے لیے اگر ہم آگے بڑھیں کہ یہ موت کے بارے میں اگر ہم دنیا میں الگ الگ مذاہب یا الگ الگ طبقات جو ہیں، الگ الگ گروپس جو ہیں، اس کو اگر ہم غور کریں گے، اس کو دو طریقوں سے ہم موت کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی بنیادی، بہت ہی سرسری طور پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک ہے کہ موت کیسے آئے گی، یا موت کا باضابطہ جو عنوان ہے اس پر ایک سائنسی پوری ریسرچ ہے۔ دوسرا ہے الگ الگ مذاہب میں موت کا کیا تعارف ہے۔ اگر آپ سائنس کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ موت کا ان کے پاس کیا تصور ہے، آپ سب کو جان کر تعجب ہوگا کہ سائنس جو اتنی ایڈوانس ہے، جو چاند تک پہنچ گئی، ستاروں تک پہنچ گئی، الگ الگ دوسرے کہکشاں، دوسرے گیلیکسیز میں چلے گئی، اور اب مارس پر بھی زندگی بسر کرنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، اتنی ایڈوانس سائنس ہونے کے باوجود آج بھی سائنس کے پاس حیات اور موت کا کوئی فکسڈ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ سائنس ہم کو اتنی بے بس ہے سائنس کہ ہم کو بتا ہی نہیں سکتے کہ وجود میں ہم کیسے جو آئے ہیں۔ لائف کی ڈیفینیشن سائنس کے پاس نہیں ہے، ڈیتھ کی ڈیفینیشن سائنس کے پاس نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، تھیوریز ہے، الگ الگ طریقے ہیں، لیکن فکس ڈیفینیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ سائنس سے اگر کوئی چیز ہم کو موت کے بارے میں آتی ہے، حیات کے بارے میں آتی ہے، جب تک ہم اس کو قرآن حدیث سے نہ
میچ کر لیں یا دیکھ لیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی ایک تعلیم سائنس کی قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ ایک طبقہ ہو گیا کہ سائنس کے تعلق سے موت کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، تو سمجھ گئے یہ تو لاچار ہے۔ اب رہا مذاہب کا تعارف، الگ الگ مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے تعلق سے موت کیسے آتی ہے، موت کے بعد کے حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں الگ الگ مذاہب میں ان کی اپنی اپنی مذہبی کتابوں کے حساب سے، ان کے اپنے جو ریلیجیس اسکالرس ہوتے ہیں ان کے حساب سے الگ الگ قسم کا تعارف آیا ہے۔ ان میں کا ایک عام تعارف وہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں بھٹکتی ہے، آتما جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا ایمان شاید کمزور ہے، ہم کو کیونکہ اس قرآن حدیث سے ہم جڑے ہوئے، اس قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کئی ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو اس پر بھی اب تک یقین رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے، الگ الگ سیریلز میں دکھایا جاتا ہے کہ آتما بھٹک رہی ہے بدلہ لینے کے لیے، ہم مسلمان یقین کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت کیسے آتی ہے، موت کے بعد ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، یہ اس کا ہم کو بنیادی تعارف نہیں ہے۔ بڑے بڑے مسئلے، بڑے بڑے احادیث، تھوڑی ڈیٹیل اسٹڈی وہ الگ بات ہے، بنیادی ہی ہمارے پاس تعارف نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے مذاہب کا تعارف ہے موت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد آتما بھٹکتی ہے یا واپس آتی ہے۔ تو دوسرے مذاہب میں یہ تک دیکھا گیا ہے کہ مرنے والے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی میت کے بعد موم بتی یا اگربتی الگ الگ کھانے رکھتے ہیں مرنے والے کی پسند کے، کیونکہ وہ آنے والا ہے۔ یہ عقائد ہم مسلمانوں میں آ چکے ہیں، ہم ان کو قرآن کی دعوت دینے کے بجائے ہم ان کے عقیدوں کو اپناتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ اب مذہبوں میں جو موت کا جو بہت بنیادی تعارف میں نے کہا، اس میں سے ایک اور اہم یہ بھی بتا دوں کہ مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں موت جب آ جاتی ہے، جب انسان کی جان لے لی جاتی ہے، اس کو دوسری دنیا میں یا دوسرا اس کی ایک لائف ہوتی ہے، اگر وہ اس نے زیادہ گناہ کیے ہیں تو وہ ایک جانور میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس نے گناہ کیے تو اور بدترین جانور میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تعارف موت کا کیا ہے، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں، خود اس کے بارے میں بات کریں، دوسرے ہمارے مسلمانوں کو بتائیں، غیر مسلمانوں کو بتائیں کہ حقیقت موت کی صرف یہی ہے جو اس قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں موت کیسے آتی ہے اور یہ موت ہے کیا، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں، جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا وہ ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ میری بہنوں یاد رکھیے، اس آیت کو اگر آپ ایک پتھر کی لکیر کی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے، آیت کے شروع ہونے سے آیت کے ختم ہونے تک آپ کی زندگی میں گناہوں سے بہت دور چلے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ گناہ کرنے کے لیے 100 بار سوچیں گے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور پھر آپ انشاءاللہ اللہ سے جڑ جائیں گے۔ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی حقیقت بتا رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ موت کے بارے میں اللہ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہی لینا ہے، موت کا مزہ چکنا ہی چکنا ہے، اس سے کوئی دور نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ذائقہ، ہر ایک کو چکنا ہے اس کا مزہ۔ ایوری سول شیل ٹیسٹ ڈیتھ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ آپ مرنے والی ہے، میں مرنے والی ہوں، آپ ہم سب کو مرنا ہے ایک دن۔ وہ ایک دن کون سا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن مرنا تو سب کو ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے جس کو دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل ہو گئے، فَقَدْ فَازَ، وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا موت کا اپوزٹ کیا ہے، موت کی ضد کیا ہے؟ زندگی، حیات، جس کے پیچھے آج ہم اتنا بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجیے اللہ کی ان آیات پر۔ شروعات موت سے اللہ نے کی اس آیت کی کہ یہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے تم کو۔
آیت کے آخری حصے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سودے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ موت۔ صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنا ویژن کیا بنایا تھا؟ وہ موت کے جھٹکے کے بعد کا انویسٹمنٹ تھا۔ پوری زندگی جیتے تھے اللہ کو راضی کرنے، تاکہ موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی، موت حلق یعنی جو روح حلق میں آنے کے ساتھ ہی اس وقت سے ہی تیاری ہو جائے جو ہم نے اب تک انویسٹ کیا ہے۔ ہمارے نیک اعمال ہی ہم کو اس وقت کام آئیں گے۔ آج جو ہماری پڑھائی لکھائی، ہماری نوکریاں، ہماری شان والی زندگی کے لیے، اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے کے لیے، ذاتی گھروں کے لیے، اچھی پڑھائی لکھائی، اچھے رہن سہن، یہ کون پسند نہیں کرتا؟ ہم پسند کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہم کو پسند کرنا چاہیے، صحابہ صحابیات نے بھی پسند کیا، لیکن ہم جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، جس طریقے سے ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کے بدلے، یہ کریں گے تو سمجھ جائیے ایسے انسانوں کے لیے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سودے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج جو آپ کو دکھ رہا ہے، جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں، آپ جب یہاں سے باہر نکلیں گے، آسمان زمین، جو آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، جو آپ کے ہاتھ میں سونا ہے، جو آپ کے گھر میں دولت ہے، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کے ماں باپ، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر کوئی ختم ہونے والے ہیں۔ کام کیا آئے گا؟ صرف آپ کی نیکیاں۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے، جیسے آج کا ہمارا عنوان ہے، اس موت کا مختصر جو میں نے تعارف دیا کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو آنی ہی آنی ہے۔ اب یہ موت کیسے آئے گی؟ آپ اگر قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلتا ہے موت صرف اور صرف بنیادی طور پر دو ہی طریقوں سے آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ دو ہی طریقوں سے آتی ہے۔ حالات جو موت جب آتی ہے، وہ جو حالات ہوتے ہیں وہ صرف بنیادی طور پر دو ہی قسم کے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ کیونکہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو ملتی ہے۔ وہ دو حالات کیا ہے جس میں موت آتی ہے؟ ایک، جو اللہ کے گنہگار بندے ہیں ان کو موت کیسے آتی ہے، دوسرا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو موت کیسے آتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے جو گنہگار بندے ہیں، گنہگار بندے کون ہوں گے؟ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ جو اللہ کے عبادت نہیں کرتے یعنی غیر مسلمان جو ہے ان کو ہی بری موت آئے گی، ان کو ہی موت سے ہی تکالیف شروع ہو جائیں گی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ کو ماننے والے جو مسلمان ہوتے ہیں، جو گناہوں پر گناہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو دنیا میں بھول جاتے، ان کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا اگر توبہ نہیں کریں گے اور صحیح راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 یعنی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں جو گنہگار کی روح کو فرشتے کھینچتے ہیں اور مارتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50 میں بھی آیا ہے، یعنی سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50 میں آیا ہے، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 28 میں بھی آیا ہے، یعنی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 28 میں بھی ہے، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 25 سے 28 میں بھی آیا ہے، یعنی سورہ نمبر 47 آیت نمبر 25 سے 28۔ جو انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور بالکل جامع طور پر، ایک خلاصے کے طور پر، موت گنہگار کو کیسے آتی ہے، ان آیات کے علاوہ اللہ نے سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1 میں کیا۔ سورہ نازعات قرآن کا سورہ نمبر 79 ہے، آیت نمبر 1۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے موت کیسے آئے گی، تو گنہگار کو موت کیسے آئے گی، اللہ نے سورہ نازعات میں کہا۔ نازعات ان فرشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جو گنہگار بندے کے جسم میں پھاڑ کر گھس کر اس انسان کی روح کو کھینچتے ہیں۔ ان کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے، نازعات۔
اللہ نے کہا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا. اللہ قسم کھا رہے ہیں ان فرشتوں کی جو گنہگار انسان کی روح کو بڑی تکلیف دے کر پھاڑ کر گھستے ہیں انسان کے جسم میں، غوطہ مارتے ہیں، ڈائیو مارتے ہیں اور انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں. مسند احمد حدیث کی روایت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب ایک برے انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو اس انسان کے پاس دیکھو ملک الموت، دیکھیے ملک الموت کون ہے؟ جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کے حوالے کی جاتی ہے. الگ الگ قرآن کی آیات اور احادیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کے تحت جو فرشتے ہیں، ماتحتین جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں، وہ بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں. ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اینجلز کی، فرشتوں کی، انسان کی روح قبض کرنے کے لیے. کیونکہ برے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کیسی حالت میں آتے ہیں موت کے فرشتے. انسان موت کے وقت تکلیف میں ہوتا ہے، پہلے سے ہی تکلیف میں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو مرنا ہے، تو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر قسم سے ایک انسان بہت زیادہ صدمے میں، اس سے بڑا صدمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب موت ہی آ رہی ہے. پتہ چل گیا انسان کو. اب آپ اپنے آپ میں تصور کیجئے اس کو. مثال کے طور پر جب کسی انسان کا آپریشن ہوتا ہے، بہت بڑا، اگر کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، کڈنی کا آپریشن ہو رہا ہے، یا پھر سڈن جیسے ہمارے یہاں سیزیرینس ہوتے ہیں بچہ پیدا کرتے وقت، جب یہ بڑے بڑے آپریشنس ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو الگ الگ انسٹرومنٹ دکھا کر ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کرنے والے ہیں، ایسا تم کو چیرنے والے ہیں، ایسا تم کو پھاڑنے والے ہیں، تمہارا اتنا خون نکلنے والا ہے، اب پتہ نہیں تم چل سکو گے کہ نہیں. ایسا سنتے ہیں آپ ڈاکٹر سے؟ کیا سنتے ہیں؟ دلاسا دینے والی باتیں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بالکل تھوڑی دیر کی بات ہے، 1 گھنٹے کا ہی آپریشن ہے یا چند دیر کا آپریشن ہے، آپ کو ہم نے بے ہوشی کی دوا دینے والے ہم لوگ. بہت یہی ہوتا ہے، ہر دنیا کا ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے گی، چند وقت میں آپ چلنے پھرنے لگیں گے، یہی کہیں گے. اب آپ سوچئے جو گنہگار انسان ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ پہلے سے صدمے میں ہے کہ اب اس کو مرنا ہے، موت کے فرشتے دکھ رہے ہیں، کیوں وہ ڈرتا ہے؟ پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہے، اور زیادہ تکلیف میں اسی لیے آتا ہے کیونکہ یہ موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں انتہائی ہولناک، بدصورت، خونخوار چہرے لے کر جہنم سے اس انسان، اس گنہگار انسان کے لیے بدبودار کپڑا کفن کے لیے اس کے لیے لاتے ہیں. اتنا بدبودار وہ کپڑا ہوتا ہے جہنم کا، جس طرح آپ دیکھیے ہم انسانی جو غلاظت ہوتی ہے، یا اترا ہوا کھانا کیوں نہ ہو، انسان کی غلاظت کیوں نہ ہو، اگر آپ کوئی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر انسانی غلاظت کافی دنوں سے ہے تو آپ بالکل بھی نہیں ٹھہر سکتے وہاں پر. یا کوئی بہت بڑی اتنی بری بدبو آپ سوچ سکتے، اس کے بارے میں سوچئے، اس سے کروڑہ گنا بڑھ کر وہ بدبو جہنم سے آئے ہوئے کفن کی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کی موت اللہ کی نافرمانیوں میں، آپ کی موت سے پہلے آپ کی زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ نہیں کی، آپ کو گھر والے کتنا بھی پیارا کفن کا کپڑا پہنا دیں، کتنے بھی پیارے انداز سے آپ کی تدفین کر دیں، اس تدفین سے پہلے ہی آپ کے یہ موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس بدبودار کپڑے میں روح کو قبض کر لیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. جب روح دیکھ لیتی ہے کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح چتر بتر، جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پر اردو ہماری زبان میں، بالکل ٹکڑے ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی، جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی، کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہتی، معلوم ہے کہ خاتمہ کیا ہونے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور یہ روح کو فرشتے اسی لیے نازعاتی غرقن، فرشتے ڈائیو مارتے ہیں، غوطہ مارتے ہیں انسان کے شریر میں اور روح کو قبض کرتے ہیں. اتنی تکلیف سے روح کو قبض کرتے ہیں. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ جس طرح اگر یہ جو تو اون ہے، اون آپ سویٹر جیسا ہمارا ہوتا ہے، وہ جو کپڑا ہوتا ہے اون کا، وول کا، اس کو اگر کچا کر دیا جائے اور ایک کانٹے دار درخت پر اس کو ڈال کر کھینچا جائے تو کتنی مشکل سے وہ کپڑا نکلے گا، کچا وون اس کانٹے دار درخت سے. اتنی تکلیف سے روح گنہگار بندے کے باہر نکلے گی.
اور فرشتے نکالتے وقت کیا کہیں گے آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو دلاسا دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی بیچارہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہ ملک الموت کے تحت جو فرشتے ہوتے یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری نفس اس برے شریر میں، اخرجی، باہر نکل اس شریر سے، تیرے رب کی جو غضب ہے، تیرے رب کا جو عذاب ہے، تیرے رب کا جو غصہ ہے، اس کے لیے باہر نکل، اب تیرا خاتمہ ہو گیا۔ سوچئے، وہیں سے برا انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے آگے بربادی ہی بربادی، اسی لیے بھاگتا ہے شریر میں، روح بھاگتی ہے شریر میں، قبض کر لیتے ہیں فرشتے، ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ایک دوسری جماعت فرشتوں کی، ایک فرشتوں کی دوسری ٹیم تیار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس بدبودار انسان، اس انسان کی روح کو پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہاں جتنے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اس گندی روح کو بہت بری باتیں کہتے ہیں، لعنت دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں کہ کیسی روح ہے یہ، کیسی بدبودار روح ہے، کیسی گنہگار روح ہے، اس کے لیے یہاں پر کوئی انٹری نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بری روح کو، اس انسان کی بری روح کو سب سے نچلے حصے زمین کے سجین میں پھینک دو، جہاں پر اس کو عذاب ہی عذاب دیا جائے گا، جس کا ذکر آپ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 میں پڑھ سکتے ہیں۔ برے انسان کی روح کو سجین میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں اس برے انسان کی روح کو جب سجین میں پھینک دیا جائے گا اور پھر اس کی روح کو واپس انسان کے شریر میں ڈالا جائے گا زمین پر، یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو حدیث کے ضمن میں بتائی، یہ سب کتنی دیر میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے اور رشتہ دار انسان کو دفنا دیتے ہیں، خبر میں گاڑ دیتے ہیں، اس وقت تک یہ پورا معاملہ برے انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی روح اس کے جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں خبر میں، اور خبر کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے آنے والے تقریر کا عنوان ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ موت کیسے آتی ہے؟ برے انسان کو یہ حالات ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اب نیک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 2 میں اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو نیک انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی جو نیک انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں بڑی آسانی سے۔ نشطہ کھول دینے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بڑی آسانی سے کھل جانا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی پانی کا بوٹل جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں، اس کو الٹا کر دیا اور پھر ڈھکن کو کھول دیا، پانی بہت آسانی سے باہر آتا ہے یا مشکل سے آتا ہے؟ بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح مسکے میں سے بال نکالنا آسان ہے، پانی کے کسی برتن کو الٹا کر دینے کے بعد اس گھاٹی کو کھول دیا جائے، اس برتن کو یا اس تھیلی کو کھول دیا جائے کہ پانی پورا نیچے گر جائے، کتنی آسانی سے پانی نیچے آ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے نیک انسان کی روح انسان کے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے موت کے وقت؟ نیک انسان کے فرشتے جب دکھتے ہیں، بڑے نورانی، بڑے پیارے چہرے والے فرشتے نیک انسان کے پاس آتے ہیں موت سے پہلے، اور کہتے ہیں یا ایھا النفس الطیبہ، اے پاک، اے پیاری، اے بہت اچھی روح۔ سورہ فجر میں آتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہونے والی روح۔ تو فرشتے اتنی پیارے انداز سے نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ارجی، باہر آ جاؤ، الی ربی، اپنے رب کی مغفرت اور رضوانن، اپنے رب کی رضا کے لیے باہر آ جاؤ جسم سے۔ یعنی خوشخبری دی جا رہی ہے موت کے وقت۔ پھر سورہ فصلت جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 سے 32 آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب نیک انسان کو موت آتی ہے، دیکھیے کتنے پیارے حالات اللہ نے بتائے۔ نیک انسان کب بنتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ اللہ نے کہا ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو، جو کہتے ہیں، اللہ سے دعا کریے کہ ہماری یہ بولی ہو جائے، ہمارا یہ عمل ہو جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟
بے شک جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا اور اس کی اس بولی پر وہ مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے دنیا میں کوئی بھی قسم کی تکلیف آ جائے، اسلام کے کسی عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو اپنا معبود بلانا بالکل نہیں چھوڑیں گے. ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور حق پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں. اور یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، تم مت ڈرو، خوف میں مت آؤ، ولا تحزنو، اور نہ غم میں ہو، وابشر بالجنۃ التی ان کنتم توعدون، بلکہ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے تیار رکھی ہے اسی خوشخبری سے تم مطمئن ہو جاؤ. یہ آیت میں نے اب کیوں سنائی؟ کیونکہ تفسیر ابن کثیر اس سورہ فصلت کی آیت میں آتا ہے کہ یہ جو فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم میں مت آؤ، خوف میں مت آؤ، یہ نیک انسان کے مرنے کے وقت فرشتے یہ بولی بولتے ہیں. تم خوف میں مت آؤ، بہت آسانیاں ہیں تمہارے لیے. دنیا میں ہو سکتا ہے تم کو 1000 مصیبتیں آئی ہوں گی، کیونکہ تم ڈٹ گئے، تم اللہ کو ہی حق مانے، اللہ کی اس کتاب کی تبلیغ کی، اس پر تم نے عمل کیا اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دی، اس سے تم نے دوری اختیار نہیں کی، اللہ کو تم نہیں بھولے. تو پھر یاد رکھو، خوف میں مت آؤ، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے برزخ میں، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کے حالات میں آسانیاں ہی آسانیاں، تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اور تم غم میں بھی مت آؤ. تم کو آ رہا ہوگا تمہارے شوہر ہے، تمہارے بچے ہیں، تم کو آ رہا ہوگا تمہارے ماں باپ ہے، یہ دنیا ہے، سب کا خیال اللہ رکھ لیں گے بہترین. اللہ جب خیال رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو غم میں بھی مت ہو کیونکہ تم اپنے لوگوں سے الگ ہو چکے ہو. جنت کی خوشخبری لے لو. تو نیک انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کو بڑے خوشبودار کپڑے میں، جنت سے آئے کفن میں، بڑے خوشبودار اس کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں اور پہلی آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. برے انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے آسمان پر ریجیکٹ کر دیا گیا، ایگزٹ مار دی گئی، کہہ دیا گیا تم وہاں نہیں جا سکتے، اتنی خبیث، اتنی گندی روح، اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو سجین میں سب سے نچلے مقام پر زمین کے اس کو ڈال دیا گیا، عذاب دے دیا گیا. نیک انسان کی روح کے لیے جب پہلی آسمان کے دروازے کھلیں گے، تمام اللہ کے ملائکہ اس انسان کے لیے دعائیں دیں گے. کتنی پیاری روح ہے، کتنی فرما برداری، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے. اللہ ہمارے معاملے کو ویسا کر دیجیے، آمین. اور آہستہ آہستہ اللہ کے عرش کے قریب تک فرشتے انسان، نیک انسان کی روح کو بڑی تیزی سے لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فرشتے اس نیک انسان کی روح کو اللہ کے قریب، اللہ کے عرش کے قریب لے کے جانے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو جو دوسرے نیک انسان مر چکے جن کی روحیں وہاں پر ہیں پہلے سے، وہ اس نیک روح کو گھیر لیتے ہیں. جو یہ ابھی انسان مرا ہے، اس کی روح جو ابھی ابھی گئی ہے پہلے آسمان سے آگے، اس انسان کی روح کو دوسری جو نیک روحیں وہ گھیر لیتی ہیں. فرشتے کے ساتھ یہ جو نیک انسان ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے، گھیر لیتے ہیں اور اس نیک روح سے سوالات کرتے ہیں. یہ بتاؤ دنیا میں کیا چل رہا ہے، میری فلاں بہن کیسی ہے، میرے ماں باپ کیسے ہیں، میرے فلاں بھائی کیسے ہیں. تو یہ ایکسائٹمنٹ، یہ پوچھ تاچھ نیک روحیں دوسری اس نیک روح سے پوچھتے ہیں. تب یہ نیک روح کہتی ہے کہ کیا بتاؤں، آپ کے فلاں بھائی پابندی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ارے آپ کی وہ بہن وہ بھی بہت نیک ہے. دوسرے نیک روحیں ہوتی ہیں، وہ دوسری باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے جو فلاں بھائی ہیں وہ بہت زیادہ گنہگار بندے بن چکے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں. ارے وہ فلاں بہن، وہ آپ کی جو زوجہ ہیں، یا پھر وہ جو آپ کی بہن ہے، وہ جو آپ کے رشتہ دار ہے، وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر بے حجاب اپنے تصویریں ڈال رہی ہیں، ولاگز بنا رہی ہیں جہاں پر وہ بے حجاب ہیں، لوگ اسلام کے نام کا مذاق بنا رہے ہیں کیونکہ ایسے حرکتیں ہو رہی ہیں. تو الگ الگ جو اعمال دوسری جو نیک روحیں ہیں ان کے رشتہ داروں کے بارے میں اس نیک روح سے پوچھتے ہیں. اور ایک فلاں انسان ہوتا ہے، ایک نیک روح ہوتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ میرے وہ فلاں بھائی نہیں نظر آتے، وہ کہاں پر ہے. تو ان سے کہہ دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، جو نیک روح آئی اس سے جو پوری دریافت ہو رہی ہے،
ایک نیک روح پوچھتی ہے میری وہ فلاں بھائی میرا وہ فلاں بہن وہ نہیں نظر آتے یہاں پر, ہم کو ہمارے درمیان نظر نہیں آتے, تو ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسان جس کے بارے میں دریافت کی جا رہی ہے وہ اپنی اصلی ماں کے پاس چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصلی ماں کون ہے؟ کیونکہ نیک انسانوں میں تو وہ انسان نظر نہیں آ رہا ہے, نیک روحوں میں نظر نہیں آ رہا ہے, وہ کہاں پر ہے؟ تو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوزخ بدکار کی اصلی ماں ہے. یہاں پر علیین میں یعنی آخری جو آسمان ہے اس پیارے مقام تک جو نیک روح کو لے کر جایا جاتا ہے وہاں پر نہیں ہے, تو دوسرا ایک ہی مقام ہے وہ سجین ہے, ایک ہی مقام ہے وہ آگ ہے. تو یہ حالات پیش آتے ہیں نیک انسان کے ساتھ اور برے انسان کے ساتھ. اب اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہمارے پیارے پیارے صحابہ اور صحابیات پر کی سیرت پر عمل کریں گے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک واقعہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب کبھی ہم سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر کوئی مسلمان عورت ہو تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہو. کیسے؟ اپنی پوری زندگی اسلام کے کام میں, اللہ کی اس کتاب کو پھیلانے میں, حق پر ڈٹنے میں لگا دی, یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہماری سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی. کیسے تکلیف دی سوچیے, 80 سال یا 90 سال جتنی بھی ان کی عمر تھی, ضعیف خاتون ہماری پیاری صحابیہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہید. ابو جہل جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف اتنا کہتا ہے کہ کلیمے کو چھوڑ دو, مکے کے بازار میں مارتے رہتا ہے. دیکھیے ہم نے بار بار یہ قصے سنے ہیں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا, الگ 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 صحابہ صحابیات کا سنا, لیکن دیکھیے کیسے حق پر ڈٹ گئے تھے. آج ہم ایک حجاب کو چھوڑتے ہیں, ایک حجاب تک ہم پر عمل کرنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے. اور یہاں تو اتنے بڑے بڑے امتحانات سے ہمارے صحابہ صحابیات گزر رہے ہیں. کلمے کو نہیں چھوڑا, ابو جہل نے جسم کے سب سے نازک حصے میں برچھے کی نوک کو دھسا دیا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے قریب چلے گئے. موت آنے کو ہے, شہید ہونے کو ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سر اپنے پیارے مبارک مانڈی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ غرغرے موت سے پہلے کے جو حالات, کیونکہ حلق سے جو روح نکلتی ہے وہ تھوڑی تکلیف والی چیز ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی سے سر کو ہٹانے کو جاتے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے اے میرے پیارے نبی, اے میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی مانڈی سے میرے سر کو مت ہٹائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی سے ہم سب نے سیکھا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تو میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں ایسے ہی آپ کے ساتھ آخرت میں اللہ کے سامنے اٹھوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں؟ جیسے ہم اپنی زندگی جیتے ہیں ویسے ہی ہم کو موت آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اعمال کر رہے ہیں آپ؟ 24 گھنٹے ایک ایجنڈا کی طرح ڈالیے, صبح اٹھتے کب ہیں اور رات کو سوتے کب ہیں, اتنے وقت میں کتنی اللہ کی ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں, کتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, کتنا سنتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو جیسے جئیں گے, اگر وہی میوزک, ڈانس, مستی, ایک ہی جو زندگی ہے اس کو جی لو, ٹھیک ہے اللہ کا عذاب وہاں پر آیا تو ہم تک عذاب آنے تک تو زندگی جی لیں گے. یہ ہماری مسلمان بہنوں کے آج الفاظ ہیں. ہماری ایک مسلمان بہن نے کہا کہ دیکھیے کیسے حالات ہو گیا مسلمانوں کے, روہنگیا مسلم سے, سیریا کے مسلم سے, فلسطین کے مسلم سے, تمام مسلمانوں کو الگ الگ مقامات کے آپ لے لیجیے, تکلیف میں ہے کہ نہیں؟ سامنے ماں باپ کا قتل کیا جا رہا ہے, سامنے اولاد کا قتل کیا جا رہا ہے, سر پر چھت نہیں ہے, کچھ نہیں, کتنی تکلیفوں میں. تو ایسے حالات میں ہم کو اس قرآن سے جڑنا چاہیے. دعوت دی جا رہی ہے اس قرآن سے جڑنے کی, تو ہماری ایک بدبخت مسلمان بہن کہتی ہے ٹھیک ہے اللہ کا عذاب تو وہاں آیا, ہم پر جب آئے گا آنا ہے تو والا ہی ہے عذاب, جب تک تو زندگی گزارتے ہیں. استغفر اللہ. تو ٹھیک ہے ان پر تو آیا, لیکن جب تک ہم سوچتے بیٹھیں گے تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی؟ یہی تو سوچنا ہے.
اس سے جڑیے، آخرت آپ کی صحیح ہو جائے گی. دنیا میں 4 تکلیفیں آئیں گی بھی تو یہ کام آ جائیں گی آخرت میں. اس سے نہیں جڑے تو یہاں کی کوئی بھی تکلیف کام آنے والی نہیں. اسی طریقے سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے اہم صحابی ہیں. جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا انتقال کے قریب والد صاحب پہنچ چکے تھے تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں سوچتا کہ واقع کاش ہم کو کوئی بتا سکے کہ یہ موت کیسے آتی ہے، موت سے پہلے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسا اس کو فیل ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے. یہ انہوں نے سوچا. اور جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، بستر مرگ پر پہنچ جاتے ہیں، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے کہتے ہیں اے میرے بابا، یاد ہے آپ نے آپ کے والد کی موت کے وقت یعنی میرے دادا کی موت کے وقت آپ نے کہا تھا، آپ نے سوچا تھا کہ کاش کوئی بتا سکے ہم کو کہ موت کے وقت تکلیف کیسی آتی ہے. تو اے میرے بابا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی آپ موت کے قریب ہیں، آپ کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ موت کی تکلیف آپ کو آ رہی ہے، موت سے پہلے کی تکلیف ہے، تو آپ ہم کو بتائیے آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جواب دیتے ہیں اے میرے بیٹے، موت کے وقت کے حالات، موت کیسے آتی ہے، وہ جو تکلیف، وہ جو محسوس ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں بتا سکتا. صحیح طور پہ اس کو کوئی نہیں بتا سکتا جب تک انسان خود اس کو محسوس نہ کر لے. لیکن ایک مثال چھوٹی دے دیتا ہوں کہ میں کیسی تکلیف سے گزر رہا ہوں. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، مکمل طور پر نہیں بتا سکتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے ایک بڑے بکسے میں، ایک بڑے سے باکس میں بند کر دیا گیا ہے جو ہر طرف سے بند ہے، اور اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا گیا ہے میرے سانس لینے کے لیے. اتنی گھٹن، اتنی تکلیف ہوتی ہے موت سے پہلے. تو یہ کیا کہا، اس بات کو آپ لوگ مس کوڈ بات میں مت کریے، اس کو غلط مت سمجھیے. ایک چھوٹی سی مثال تھی خالی بتانے کے لیے کتنی گھٹن ہوتی ہے. مکمل طور پر موت کیسے آتی ہے اور اس وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے، جب تک انسان اس کو محسوس نہ کرے اس کو نہیں معلوم ہوتا. پھر آخر ہم سب کی جان رحمت للعالمین اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو، چھوٹے سے کپڑے کو لے کر، ایک دستی کو لے کر، ایک ہینڈ کرچیف، ایک دستی کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالتے تاکہ تھوڑی ٹھنڈک ملے، اور پھر کپڑے کو ہٹاتے، بار بار ڈالتے، بار بار نکالتے، بے چینی کا اظہار کرتے اور بار بار کہتے انا سخرت الموت، بے شک موت میں تکلیفیں ہیں، بے شک موت میں تکلیفیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں؟ چاہے وہ کوئی نیک انسان ہو یا برا انسان ہو، موت کے وقت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو گنہگار انسان ہوتا ہے اس کو روح قبض کرتے وقت اور پورے بات کے حالات تکلیف دہ ہوتے ہیں. موت کا آنا ایک فطری چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کہ موت جب آتی ہے، روح جب قبض ہوتی ہے، جب روح باہر نکلتی ہے، چاہے نیک ہو یا بد، تھوڑی سی تکلیف یا بہت سی تکلیف تو ہوتی ہے، ہر انسان کا الگ الگ ہے. سوچئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت میں تکلیفیں ہیں. ہماری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بابا، آپ کو یہ تکلیف لخت جگر بیٹی ہے، دیکھ نہیں سکتی، اے میرے بابا آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تھوڑی پریشان ہو جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری بچی، اس تکلیف کے بعد مجھے کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ سے ملنے کی گھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں ہم موت کے بارے میں اتنی معلومات ہم نے کیے، اتنا موت کے بارے میں ڈسکس کیا، اتنے ساری باتیں ہم نے کی، ایک چیز طے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اللہ سے ملنے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ملنے سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معاملہ ہے تو ہم تو موت سے ڈرتے ہی ہیں، ہم کو موت اچھی نہیں لگتی، کون چاہے گا موت، کس کو پسند آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے، جب اس کو موت کے فرشتے دکھ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے سکون ہی سکون ہے، وہ اپنے رب سے ملنے کی تڑپ میں آ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے رب سے ملنا ہے۔ جو انسان گنہگار ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، وہ موت سے دور چلے جاتا ہے اور بالآخر اللہ سے ملنے سے نا امیدی میں رہتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کو کیسے جینا ہے تاکہ موت ہماری آسان ہو جائے، موت کے بعد کے حالات آسان ہو جائے۔ موت کیسی آئے، گنہگار کی طرح آئے یا نیک انسان کی طرح آئے، یہ سب ہمارے خود کے ہاتھ میں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ایک بڑے اہم قول کے ساتھ مکمل کرنا چاہتی ہوں، جو ملک الموت کا ہے، جو ہماری روح کو قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، جب آپ کے نیک بندے مرتے ہیں ان کو تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتی ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی نیک انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ملتا، ان کو دوست احباب رشتہ دار بازو نہیں ہوتے، بس ان کو موت آ جاتی ہے، بس وہ رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کو کوئی آرام کی چیز دنیا میں نہیں ملتی۔ اور ایک کوئی برا بندہ ہوتا ہے، گنہگار بندہ ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن ہاسپٹل میں پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، پورے رشتہ دار موجود ہیں کہ بس خیال رکھا جائے کیونکہ ابھی مرنے والا ہے، اس کو مرنے سے بچایا جائے۔ دیکھتے ہیں آپ، دو الگ الگ حالات آ گئے، نیک کے ساتھ یہ برے حالات آ رہے ہیں، برے کے ساتھ یہ اچھے حالات آ رہے ہیں۔ یہ مختصر میں ملک الموت نے پوچھا کہ تو نیک بندہ اس کو تکلیف آ رہی ہے اور جو برا انسان ہے اس کو آسانیاں ہی آسانیاں آ رہی ہیں موت سے پہلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو میرا نیک بندہ ہے، اس نے چند ایسے گناہ کیے تھے جس کی اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس موت کی چھوٹی تکلیف کے ذریعے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں تاکہ یہ میرا محبوب بندہ جب مجھ سے ملنے قیامت میں آئے، جب میرے سامنے کھڑا ہو تو اس کے پاس ایک بھی گناہ نہ ہو۔ چھوٹی سی تکلیف میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو برا انسان ہے، جو کوئی چھوٹی موٹی نیکی بھی اس نے دنیا میں کر لی ہوگی، اکا دکا اچھائیاں دنیا میں کی ہوگی، اس کا صلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، وہ تمام خاطرداری دنیا میں ہی اس کو مل جائے گی، قیامت میں آخرت میں اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم سمجھیں کہ موت کا جھٹکا کب آئے گا، موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو ہم سب کو یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ 80-90 سال کے ہوں گے تب موت آئے گی، اب تو آنے والی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کسی بھی گھڑی ہم کو آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک ہی زندگی کا مقصد رکھیے، اللہ کو راضی رکھنا، اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، من عذاب القبری و من عذاب الناری، قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، دنیا کی زندگی کے فتنوں سے اور موت کے حالات کے فتنوں سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت کریے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دن یعنی 16 دسمبر 2017 عیسوی کو اسی مقام پر یعنی IREF کے دفتر پر آپ سب کو خواتین رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ محترمہ امت المتین کے آخرت سیریز میں آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اور اگلے ہفتے محترمہ امت المتین کے آخرت سیریز کا عنوان ہے خبر میں کیا ہوگا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں اور آپ سب کو اگلے ہفتے دوبارہ اسی طرح ٹھیک 4:30 بجے جمع ہونے کی دعوت دیتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے